ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كلامه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم وَلْيَسَعْكَ بَيْتَكَ وَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، صلاۃ و سلام سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ قابل احترام دوست و بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اسلام اپنے ماننے والوں کو انفرادی تربیت سے لے کے اجتماعی دائروں تک تمام معلومات فراہم کرتا ہے۔ اسلام تربیت کا آغاز گروہ اور جتھے سے نہیں کرتا، بلکہ اسلام تربیت کا آغاز فرد واحد سے کرتا ہے۔ ایک فرد کو سمجھا لینا، اسے سلجھا دینا اور اسے سکھا دینا، اسلام اسے کامیابی سمجھتا ہے۔ چونکہ معاشرہ فرد سے بنتا ہے اور عمارت اینٹ سے بنتی، ایک ایک اینٹ جڑتی ہے تو بلڈنگ بنتی ہے۔ اینٹ میں خرابی ہو اور خراب اینٹوں کی بنیاد پہ بننے والی جو عمارت ہے وہ پائیدار نہیں رہتی اور زیادہ دیر وہ برقرار نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے بس۔ اسی طرح وہ معاشرہ جس میں بسنے والے افراد کی وجہ سے وہ معاشرہ ہے، اس کا ایک ایک فرد ہی صحیح نہ ہو اور جو چاہے وہ کرتا پھرے، کسی نظام کے اندر نہ وہ ہو اور کسی کو جواب دہ نہ ہو، کسی قسم کا اس پہ تربیت کا رنگ نہ ہو، اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، تو وہ اجتماعی جو معاشرہ ہے وہ معاشرہ بھی بگڑا ہوا معاشرہ ہوگا۔ اور یہ بات سن لیں کہ اگر کسی معاشرے میں بستے ہوئے کسی ایک آدھ فرد کے اندر کمی ہو تو قابل معافی ہے، تو سارے کا سارا معاشرہ ہی وہ غلط ٹریک پہ چل پڑے تو شریعت اسے معاف نہیں کرتی۔ اقبال نے کہا ہے فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے۔ اغماز غمز کے معنی ہوتے ہیں چشم پوشی، صرف نظر، آنکھیں موند لینا، چل یار جہاں 10 بندوں نے سنتیں پڑھی ہیں ایک نے نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسے کہتے ہیں فرد سے اغماز کرنا، کہ ایک بندے کی غلطی ہے باقی 10 بندے ٹھیک چل رہے ہیں تو انسان اغماز کر لیتا ہے، چشم پوشی کر لیتا ہے، اسے کہتے ہیں اغماز کرنا۔ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے پر نہیں کرتی ملت کے گناہوں کو معاف۔ پوری ملت ہی غلط ریک پہ چل نکلے تو پھر فطرت اسے معاف نہیں کرتی۔ فطرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فطرت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پتھر پہ ہاتھ مارو گے تو چوٹ لگے گی، گالی نکالو گے تو گالی آئے گی،
خوش اخلاقی سے کسی بندے کو ملو گے تو وہ خوش اخلاقی سے ملے گا، کسی کو چائے کی دعوت دو گے تو وہ چائے کی دعوت دے گا، دھکا دو گے دھکا ملے گا، پھول بچھاؤ گے پھول ملیں گے، باپ کو گالیاں نکالو گے بیٹا آپ کو گالیاں نکالے گا، ماں کو دھکے دو گے تو تمہیں دھکے ملیں گے۔ اسے کہتے ہیں فطرت، فطری طور پہ کچھ نتائج آنے ہی ہوتے ہیں۔ انسان غلط ٹریک پہ چل نکلے، پورے کا پورا معاشرہ غلط ٹریک پہ چل نکلے اور وہ یہ سمجھے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اور پاکستان اللہ کا نور ہے، اس کو کچھ نہیں ہو سکتا، ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ نہیں، اپنے کیے کی سزا بعض دفعہ دنیا میں بھی ملتی ہے اور بعض دفعہ آخرت میں بھی ملتی ہے، یہ قرآن اور حدیث کے اندر اصول طے ہے۔ آپ بڑے حیران ہوں گے اور شاید آپ میری اس بات سے تھوڑے توقف کے بعد اتفاق کریں گے۔ دنیا میں کسی حیوان کو سمجھانا مشکل نہیں ہے، لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے پتنگے ہیں ان کو سمجھا رکھا ہے، انہیں سدھا رکھا ہے۔ بندر، ہاتھی، گھوڑے، خچر، روزانہ مختلف شو فیس بک پہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں انسانوں نے سکھایا ہے، شیر انہیں سدھایا اور سکھایا ہوا ہے، اور درندے، سانپ ان کو لوگوں نے سکھایا سمجھایا ہوا ہے۔ کتے، ایسے جمع غفیر بیٹھا ہے، وہ جس کو آواز دیتا ہے وہ آتا ہے اور اپنا ٹفن وہ اس سے حاصل کرتا ہے، آسان ہے۔ جانوروں کو سکھانا منوانا آسان ہے، سانپوں کو سکھانا منوانا آسان ہے، بچوں کو سکھانا منوانا آسان ہے۔ سب سے زیادہ مشکل بات جو ہے منوانے کی، وہ آپ حیران ہوں گے، انسان کے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہیں منوا سکتا۔ میری غلطی ہے نا، میں نے اپنے آپ کو یہ منوانا ہے، یہ ہے چیلنج۔ دوسرے کو تو میں لاکھوں دلیلیں دے کے چپ کرا دوں گا۔ دنیا کا مشکل ترین کام اپنے آپ کو سکھانا ہے، خود اپنے آپ کو سدھانا ہے۔ سدھائے ہوئے درندے ملتے ہیں مارکیٹ میں، آپ کے کہے پہ چلنے والے پرندے ملتے ہیں مارکیٹ میں۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں کی باتوں میں آ گیا، فلاں کی باتوں میں آ گیا، فلاں کے پیچھے چل پڑا، فلاں کے پیچھے لگ۔ کوئی کسی کے پیچھے نہیں لگتا، سب سے زیادہ انسان خود اپنی باتوں میں آتا ہے، اور سب سے زیادہ دم چھلا انسان اپنا بنتا ہے، سب سے زیادہ لائی لگ انسان اپنی ذات کا ہے، سب سے زیادہ بندہ کہا اپنا مانتا ہے۔ اب وہ جو کہا ماننے والا انسان ہے وہ بھی میرے اندر ہے، جس کا میں کہا مانتا ہوں وہ بھی میرے اندر ہے۔ اللہ نے دل بھی رکھا ہے، دماغ بھی رکھا ہے، دل میں خواہش آتی ہے، دماغ میں فکر ہے، فکر کو تھوڑا سا اوپر رکھا ہے کہ فکر کو خواہش پہ غلبہ حاصل ہے، کنٹرول حاصل ہے۔ خواہش ہے دل میں کہ میں گند ماروں، جی چاہتا ہے، دل بے قرار ہو رہا ہے، دماغ اوپر سے کہتا ہے اس گلی محلے میں تیری عزت ہے، بندے کا پت بن۔ اب مشکل کام ہے اپنا کہا ماننا، اپنے آپ سے اپنے آپ کو سکھانا۔ یہ ہے اندرونی چیلنج جو آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ 30 مار خاں وہ ہے، دلیر وہ ہے، مجاہد وہ ہے، بہادر وہ ہے۔ والمجاہد من جاہد نفسہ، یہ کونین کے امام کی حدیث ہے، دنیا کے راز اس حدیث کے ٹکڑے میں بند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذیشان ہے، میری امت کا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اس کو شکست دے دیتا ہے، دلیر ہے، سالار ہے، چیف ہے اور بہت بڑا جری بہادر سپاہی ہے۔ میری امت کا وہ شخص جو اپنے نفس کو سکھانا جانتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بچے کہاں نہیں مانتے، بچے بھی کہاں مان لیتے ہیں، ہم اپنا کہا نہیں مانتے۔
ہم اپنے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. ہمارا دماغ ہمیں سبھی بتاتا ہے کہ تم یہ دھروگ کرنے لگے ہو, تم یہ زیادتی کر رہے ہو, تم یہ غلط کر رہے ہو. پھر انسان ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے اس ضلالت سے بچنے کے جس ضلالت کا اس کا دماغ اس کو درس دے رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. انسان پھر چوری کے رستے, چھپنے کے رستے اختیار کرتا ہے. خود ہی کو خود کے کہے پہ بچانا بھی چاہتا ہے اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ کے خود کو پھنسانا بھی چاہتا ہے. ہر انسان کے اندر الگ الگ ایک محاذ ہے, الگ الگ ایک جنگ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں فلاں نے مجھے خراب کر دیا, کوئی کسی کو خراب نہیں کرتا, ہم خود کے پیچھے لگ کے خود کو خراب کرتے. انسان بذات خود ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے. ایک انسان کے اندر اتنی بڑی مشینری ہے کہ کائنات کے اگر بس میں ہو تو 24 گھنٹے اس مشینری کو یہ چلا نہیں سکتی. ساری کائنات کی طاقتیں, ساری کائنات کا سرمایہ اس کے دل کے دھڑکنے سے لے کے, اس کے جناب بیلی پھیپھڑوں کے ہوا لینے سے, اس کے گردوں کے واش کرنے تک, اس کا نظام انہضام, اس کی آنکھوں کو ملتا نور, اس کے ریڈ سیلز, اس کے بلڈ سیلز, وائٹ سیلز, اس کا پورا سسٹم, یہ چلتا ہوا جو انسان کی مشینری ہے. دنیا کے پاس نہ آئل ہے, نہ قوت ہے, نہ طاقت ہے. انسان کا لبلبا ختم ہو جائے تو 20 بیماریاں آن لیتی ہیں. یہ اتنی زبردست جو مشینری ہے انسان کے اندر سے چل رہی ہے, یہ ساری فوجیں انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں, اور پورے کا پورا انسان کسی کا دم چھلا اور لاٹو بن جائے یہ اتنی جلدی ممکن نہیں ہے جتنی جلدی انسان اپنا دم چھلا بن کے اپنے پیچھے لگ کے خود کو غرق, تباہ اور برباد کرتا ہے. حدیث مصطفیٰ کے یہ جملے, ان الشیطان مجرى الانسان کمجرى الدم, شیطان انسان کے اندر اس طرح سرایت کر جاتا ہے, اس طرح حرکت کرتا ہے, اس طرح چلتا ہے جس طرح انسان کا خون حرکت کرتا ہے, انسان کا خون چلتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بات حق ہے, بات سچ ہے, میں انسان ہوں, شیطان انسان کے اندر سرایت کرتا ہے, خون کے اندر دوڑتا ہے, برے خیالات, اس کے اندر نیگیٹیویٹی, اس کے اندر خلفشار, اس کے اندر انتشار, اس کے اندر منفی رویے, اس کے اندر سستی, اس کے اندر کاہلی, اس کے اندر غفلت, جہاں پیدا کرنے میں اس کا اپنا کردار ہے وہاں دوسرے نمبر پہ کردار ہے شیطان کا. جو انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتا, شیطان بہت جلد اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. جس انسان کا اپنے آپ پہ قبضہ نہیں, اپنے آپ پہ غلبہ نہیں, جو دل میں آیا بس وہ پورا کرنا ہے, اس کا مطلب غلبہ نہیں ہے. جو کرنے کو جی چاہا کرنا ہے, اس کا مطلب کنٹرول نہیں ہے. جو کھانے کو جی چاہا کھانا ہے, حلال سے ہو حرام سے ہو, اس کا مطلب ہے اس کا اپنے آپ اس کے قابو میں نہیں ہے. زبان میں جو آیا بولنا ہے, غلط ہے صحیح ہے بس بولنا ہے, زبان پہ کنٹرول نہیں. جو سامنے آیا دیکھنا ہے, آنکھ پہ کنٹرول نہیں, جو مرضی لگا رہے سننا ہے, کان پہ کنٹرول نہیں. جس بندے کا اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہتا وہ بہت جلد شیطان کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے, اور جس بندے کا اپنے آپ پر کنٹرول ہوتا ہے شیطان کی طاقتیں اس پہ کنٹرول, غلبہ اور تسلط حاصل نہیں کر سکتی. ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے جس پہ میں نے ایک پورا جمعہ پڑھایا ہے کہ ہم اپنی کمیوں کا الزام دوسروں کو دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بچ جائیں گے. میرے عزیز بھائیوں, جب تک آپ کے دل سے یہ آواز نہیں پھوٹتی کہ میں نے دنیا میں کچھ کرنا ہے, میں ہزاروں جمعے پڑھاؤں آپ کو, آپ نہیں کریں گے. آپ کے اندر سے آواز نہیں آئے گی کہ یار میں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے. ہمارے معاشرے کی ریت یہ ہے کہ سارے گلیوں میں بھاگ پھر رہے ہیں, دکانیں کھولتے ہیں بند کرتے ہیں, سکول لگتے ہیں چھٹی ہوتی ہے, مارکیٹیں آباد ہیں, رکشے چل رہے ہیں, گاڑیاں چل رہی ہیں,
یہ آؤ جائی جو ہمارے سامنے ہو رہی ہے، سارے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا نام زندگی ہے، زندگی اسی طرح گزاری جاتی ہے جس طرح لوگ گزارتے ہیں. نہیں، زندگی جینا اس چیز کا نام نہیں. اس طرح تو اس بمبھورے میں کئی مر رہے ہیں، کئی آ رہے ہیں، کئی جا رہے ہیں، نہ ان کے آنے کا پتہ نہ جانے کا پتہ، اس لیے کہ وہ جی کے نہیں گئے. تو زندگی جی کے جا. اپنے آپ کو سکھا، اپنے آپ کو سمجھا، کسی دائرے میں آ، کسی نظم میں جڑ، کوئی کام کرنے کی کوشش کر، اپنے نفس کو کنٹرول کر. یہ کاہے کی زندگی ہے کہ ایک مدار کے اندر گھومتے 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 تیری زندگی کی شام ہو جائے، گھر والے تجھے اٹھائیں اور تجھے لے جا کر کے قبرستان دفن کرائیں، پھر تیرا بچہ اسی گدی پہ بیٹھ جائے، وہ گھومتے گھومتے اسی گلی محلے میں، پھر اس کی زندگی کی شام ہو جائے، اس کو گھر والے اٹھائیں اور پھر جا کے قبرستان میں اس کو دفن کرائیں، پھر اس کا پوتا اسی گدی پہ بیٹھ جائے. نہیں، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیارہ. اقبال کا شعر ہے، کئی بار آپ نے سنا ہے، آج اس کی ہلکی سی تشریح بھی سنو کہ تجھے اپنے بڑوں سے کوئی نسبت نہیں، کہ تو ثابت ہے، وہ سیارہ تھے، وہ چلتے پھرتے تھے، دنیا کی تقدیر سنوارنے، حالات سنوارنے، دین کا کام کرنے، کسی کے کام آنے کی جستجو کرتے تھے، گھر سے نکلتے تھے. تو ثابت، وہ سیارہ، تو ایک جگہ جم کے جمود بن کے تیری زندگی میں تجمد آ گیا ہے. تو نے کہا سارے لوگ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، میرے مامے نے بھی ایسے گزاری ہے، وہ ٹیچر تھا، آیا گیا، ریٹائر ہوا، گھر میں بیٹھا، نہ گلی محلے کے کسی بندے کو پتا، نہ اس کے زندگی کا کسی کو خوشی، نہ مرنے کا کسی کو افسوس. چونکہ معاشرے میں لوگ زندگی اسی طرح گزار رہے ہیں، شاید ہم نے زندگی اس کو سمجھ لیا. اقبال کہتے ہیں یہ زندگی نہیں ہے، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار، تو گفتار، تو ثابت، وہ سیارہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، ہمیں عروج سے اٹھا کے ذلت میں پھینکنے کی وجہ ہی یہ ہے ہم نے بریکیں لگا لی ہیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں کر کے اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنت بنا لی ہے. ہم اس سے باہر جھانکنا گناہ سمجھتے ہیں، ریلیشن شپ قائم کرنا. معاشرہ اسلام نے تو 5 نمازیں دی تھیں کہ جہاں اس نے گھر کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا ہے، وہاں 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر کے اس نے ایک صف میں کھڑے ہو کے لوگوں سے تعلق بنانا ہے، لوگوں سے اس کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے، تعارف ہونا چاہیے. پھر اللہ نے 5 نمازوں کے بعد ہفتے کے اندر جمعے کا ایک بڑا اجتماع رکھ دیا، ایک اجتماعی میٹنگ رکھ دی. لیکن ہم نے ان تمام تر اسلام کی دی گئی سہولتوں کو صرف ثواب کی نظر سے دیکھا، انتظامی نظر سے نہیں دیکھا. رسول گرامی علیہ السلام نے جمعے کی فجر کی نماز میں کون سی سورت پڑھی؟ سورہ سجدہ. دوسری کون سی پڑھی؟ سورۃ دہر. ہم نے یہ بنا لیا عقیدہ کہ یہ سنت ہے، بس. ہاں سنت ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، ہمارے امام صاحب بھی پڑھتے ہیں، آج صبح بھی پڑھی گئی. یہ پڑھی کیوں جاتی ہے ہر ہفتے؟ اس کا دہرانا ضروری کیوں ہے؟ خدا کی قسم اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھو، آفاقی نصاب ہے زندگی نکھارنے کا، اور اس میں ایسی باتیں ہیں جن کا ہر ہفتے دہرایا جانا لازمی ہے، ضروری ہے، تاکہ بندوں کو پتا چلے زندگی بمبھورے میں بند ہونے کا نام نہیں، باہر نکل کر کے کوئی کام کرنے کا نام زندگی ہے. الذي احسن كل شيء خلق وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. انسان کی تخلیق، اس کا آغاز، پھر مقصد، پھر آگے دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے رنگ، پھر اس سے جان چھڑانے کا اس کے اندر ذکر ہے، قیامت کے دن کے افسوس اور پشیمانیوں کا اس کے اندر ذکر ہے. ایمان والا کون ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. معاشرے کی ریلیشن شپ ہے ان سورت مبارکہ کے اندر، سورت سجدہ کے اندر، کہ ایمان والا بندہ وہ ہے جو نیند کا مقابلہ کرتا ہے، اپنی نیند سے مغلوب ہو کر کے بستر پہ اندھا دھند سوتا نہیں ہے، بلکہ یہ رات کو اٹھتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. صبح کو کمائی کر کے اس کمائی کے ذریعے سے لوگوں کو بانٹ کر کے لوگوں سے تعلق جوڑتا ہے. ادھر سے اللہ سے تعلق ہے، ادھر عوام سے تعلق ہے. اللہ سے تعلق ہے تو جائے گا،
خوش آمدید کہا جائے گا, بندوں سے تعلق ہے جائے گا, تو بندے اس کے لیے دعا کریں گے, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لوگوں تمہاری آنکھوں کے لیے ہم نے کیا چھپا رکھا ہے, کسی جان کسی نفس کو معلوم نہیں ہے. جو بندے محنت کر کے ایمان رکھتے ہیں, توجہ کرتے ہیں, ہمارا کہاں مانتے ہیں, یہ ان کی طرح نہیں ہے. کمن کان فاسقا, جو فاسق ہیں دین سے دور رہتے ہیں, لا یستوون, یہ دونوں طبقے گروہ برابر نہیں ہیں. یہ صورتیں, یہ نصاب, یہ قرآن, یہ روزانہ ہر جمعے کو فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ, سورۃ دہر, یہ کیا چیز ہے, کیا نصاب ہے. جمعے کی نماز کے اندر حل اتاک حدیث الغاشیہ, سبح اسم ربک الاعلی سنت ہے, اتنا سیکھا ہے, یہ رکھی کیوں ہے, دہرائی کیوں جا رہی ہے, بار بار سکھائی کیوں جا رہی ہے. اے انسان تو اپنے آپ کو کچھ سکھا, یہ جو باتیں اس میں کہی جا رہی ہیں ذرا دیکھ تو ان باتوں کو مانتا بھی ہے, تسلیم کرتا بھی ہے کہ نہیں. خطبہ جمعہ کے آغاز افتتاح کے اندر حضور علیہ السلام سورۃ قاف والقرآن المجید کی تلاوت فرماتے تھے. ہر جمعے کے خطبے میں کیوں فرماتے تھے؟ طالب علم نے یہ سمجھا کہ یہ سنت ہے, بس سنت کی حد تک رہ گیا کہ عمل کرنا بس, لیکن یہ نہیں سوچا کہ یہ ہفتے کا ایک نصاب میرے محمد نے کیوں مقرر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بندہ اپنے لگائے گئے دائرے سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے اسلام کے دائرے میں آنے کی دعوت دی, ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام کے دائرے کی طرف کوئی نہیں کھینچ رہا, اسلام کی طرف کوئی نہیں بلا رہا. اپنے اپنے دائرے ہیں, اپنی اپنی تنظیمیں, سیاسی تنظیمیں, اور ان کی بڑی فکر ہے. او میرے بھائی, او سیاسی جماعت کے لیے محنت کرنے والے, کبھی تنہائی میں سوچ, تو نے اپنی جان کو جہنم سے بچانے کے لیے بھی کبھی کوشش کی ہے؟ یہ قبر کے اندر تیری کوشش جو تیرے کام آنی ہے, کبھی اس کوشش پہ تو نے غور کیا؟ لوگ سارے کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں. اقول ما یقول الناس, قبر کے اندر بھی کہے گا لوگ ایسے کہتے تھے, میں بھی ایسے کہہ دیتا تھا. کیا کہا جائے گا؟ لا دریتا, مخاطب کا صیغہ ہے, ولا تلیتا, تو نے خود اس اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کی, لہذا تو ہمارے کوشش کرنے والے بندوں کی صف میں نہیں ہے. ایک آیت سن, میرے ساتھ پڑھ, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ بندے جو ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں, اپنا رستہ ہم اس کو سمجھاتے ہیں. جو ہمارے رستے میں چلنے کی کوشش نہیں کرتا, ہمارے رستے کی اس کو سمجھ بھی نہیں آتی. دین کے رستے کی سمجھ, دین کے رستے پہ چلنے کی سمجھ, اللہ تعالیٰ کا رستہ, الا ان صلۃ اللہ غالیہ, ایسا اللہ تعالیٰ کا رستہ یہ بالکل گیا گزرا رستہ نہیں ہے کہ یہ آ کے بندے کو کہے کہ آ مجھ پہ چل. نہ, اس پہ چلنے کی کوشش کی جائے تو بندے پہ ٹریک واضح ہوتے ہیں, بندے پہ رستہ واضح ہوتا ہے, بندے پہ دنیا کی آفاقیت کے پردے کھلتے ہیں, جو بندہ اس رستے, اس ٹریک پہ چلنا چاہتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, جو اچھی کاوشیں کرتے ہیں ان کاوشیں کرنے والوں کے ہم ساتھ ہیں. دوسروں کی زبان نہ بول, دوسروں کے خیال کی ترجمانی نہ کر, تنہائی میں بیٹھ کے ضمیر کی آواز بھی سن. یہ دماغ اللہ نے دل سے اوپر رکھا ہے. جذبات ہر چیز نہیں ہوتے, خواہشیں ہر چیز نہیں ہوتی, خیالات بڑی چیز ہوتے ہیں, فکر بڑی چیز ہوتی ہے. دل نیچے, دماغ اوپر ہے. عورت کے اندر اللہ نے جذبات کو مقدم رکھا ہے, فکر کو تھوڑا سا پیچھے رکھا ہے, اس نے نظام چلانا ہے. جذبات مقدم ہیں عورت کے اندر. عورت جذبات میں آ کے بات کر کے پھر سوچتی ہے. اگر جذبات مقدم نہ ہوں تو یہ بچے کی پرورش نہیں کر سکتی. اگر جذبات مقدم نہ ہوں تو یہ سارا دن بغل میں بچہ اٹھا کے نہیں پھر سکتی. تو جتنا مرضی پیار کر,
اپنے بچے سے جتنا مرضی بڑا رن مرید ہو جا، لیکن 6 سے 7 بار تو پیمپر نہیں بدل سکتا. جذبات عورت کے مقدم ہے، وہ بدلتی ہے. تو مرد ہے، تیرے اندر اللہ نے عقل کو مقدم رکھا ہے، تیرے جذبات تھوڑے سے پیچھے ہیں. عقل سے کام لے. تیرا دماغ تجھے کچھ نہیں سکھاتا. 30 سال تیری زندگی ہو گئی، کیا یہ 30 سال کی پوری زندگی ایک دکان پہ بیٹھنے کے لیے ملی ہے؟ کیا یہ تیری 30 سال کی زندگی تجھے ایک ٹریک پہ چکر لگانے کے لیے ملی ہے؟ اس زندگی میں اللہ کا کوئی حق نہیں، محمد کا کوئی حق نہیں، دین کا کوئی حق نہیں. ساری زندگی کھپے تو اپنی دکان کے لیے، اور اضافی وقت میں اللہ کا نام لے کے خدا سے مانگے جنت الفردوس. اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. یہ لشکر برابر نہیں ہے جو پراپر دین کی محنت کرتا ہے اور جو پراپر دین کے لیے محنت نہیں کرتا. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وہ لوگ جو ایمان لائے، عملوا الصالحات، اور خرابی سے پاک محنتیں کی، اچھی کاوشیں کی، اچھی جہود کی. ہمارا حال تو یہ ہے کہ کسی بندے کو کہیے کہ فلاں بندے کے ساتھ چلنا ہے، ہماری ویلنے میں باں آئی ہے، ہم اس کے کانے ہیں، ہمیں اپنے بڑے کام ہیں. اگر 30 سال کی نمازوں نے تیرے اندر اجتماعیت پیدا نہیں کی، اپنی نمازوں پہ نظر ثانی کر. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. تیری سورۃ سجدہ، تیرا ہر جمعے کا نصاب تجھے سکھا رہا ہے، تجھے بتا رہا ہے. عظیم اختر کی بات کا رد کر دے یہ کہہ کے کہ اس کی بات ہے، لیکن اپنے ضمیر سے اٹھنے والی آواز پہ تو کبھی غور کر، اپنے دل میں اٹھنے والے خیال پہ کبھی غور کر. ایک کے ساتھ محجوں پہ چکر چلایا، خواہش پوری کی، پھر دوسری کسی کو پکڑ لیا، پھر اس کے ساتھ محجوں پہ چکر چلایا. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کر، کیا لوگوں کی زندگیاں خراب کرنے کے لیے ہی تو آیا؟ کیا خواہش ہی ہر چیز ہے؟ کیا ہوس ہی ہر چیز ہے؟ شیطانیت ہی ہر چیز ہے؟ تو اپنے ہاتھوں مغلوب ہے. تجھ پہ انڈیا کا دباؤ نہیں، امریکہ کا دباؤ نہیں، ایجنسیوں کا دباؤ نہیں، تجھ پہ تیری اپنی ذات خواہشات کا دباؤ ہے. اس دباؤ سے باہر آ. باطل محبت کا دباؤ ہے. تو دوسروں کے فائدے کی بات کرتا ہے، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اے ایمان والو، دوزخ سے بچانے کی کوشش کا جب تم نے آغاز کرنا ہے تو وہ آغاز تم نے اپنی ذات سے کرنا ہے. اگر مجھے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کہ میں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤں، تو یہ سن لو، آپ کو بچانے کی فکر بھی میرے اندر سنجیدہ نہیں ہے. وہ ٹرمنالوجی ہے، ہائے وائے کر دیا، فکر آخرت پہ بیان کر دیا، مجمع کو رلا دیا، چیخیں نکلوا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ رٹے ہوئے جملے ہیں، یہ پوری کی پوری ایک مشینری اور مافیا ہے. حضرات، اصل فکر لوگوں کی آخرت کی وہ کرے گا جس کو سب سے پہلے اپنی فکر ہے. اپنی قبر کی تیاری کی جس کو فکر ہے وہ دوسروں کو کہے گا، اس کی بات میں سے اثر ہوگا. قیامت کے دن کی رسوائی سے جو نادم ہونے سے ڈر کے اس ندامت سے بچنے کی کوشش کرے گا، اس کو ٹینشن ہوگی کہ وہ اپنے خطبہ جمعہ سننے والوں کو منوائے. اسے یہ پریشانی ہوگی کہ یہ میرے سامعین قیامت کے کسی موڑ کے اندر یہ ناکام نہ ہو جائیں. دنیاوی رہنمائی کرنے والوں کی ہم پذیرائی بھی کرتے ہیں. اصل پذیرائی اللہ نے ان لوگوں کا حق رکھا ہے جو لوگوں کی آخرت کو سنوارنے کی، فرد سے قوم بنانے کی بات کرتے ہیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجتماعی لشکر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کا یہ گروہ، دوسروں کے کام آنے والا، فائدہ کرنے والا. اتنے جمعے پڑھ لیے، کیا کبھی دل میں یہ خیال آیا کہ یار یہ باتیں میں نے 10 بندوں کو بتانی ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آگے کیسے پھیلے گا؟ ہم اس کے لیے وقت نہیں نکال رہے، ٹائم نہیں نکال رہے. اور میرے عزیز بھائی، اگر دن میں تو 2 بار سوٹ تبدیل کرتا ہے، اپنے نہانے، غسل کرنے، خوشبو لگانے، میک اپ کرنے اور سوٹ بدلنے کا دورانیہ دیکھ، اور کم از کم ہفتے میں 1 سوٹ بدلنے جتنا دورانیہ تو محمد کے دین کو دے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ داڑھی کی شیو کرانے والے نائی کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو کیلکولیٹ کریں اپنی داڑھی کی شیونگ کے ٹائم کو. آج فلاں سیاستدان کا انٹرویو ہے، فلاں پروگرام چلنا ہے، اس طرح کے فلاں پروگرام تو نے ہزاروں سنے ہیں. کسی ایک پروگرام جتنا ٹائم دین کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، لوگوں کو سنوارنے کے لیے، گھروں کی اصلاح کے لیے، عید کے موقع پہ جب دوست و احباب کے ہاں جانا ہوتا ہے، خاندان کے لوگوں کے ہاں جانا ہوتا ہے، اللہ کی قسم دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. گھر گھر کے اندر موبائل ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی، کسی کو فکر نہیں نماز پڑھنے کی. گھر کے اندر بیٹھ کے خاندان کے دکھ سکھ پھوڑے جاتے ہیں، کوئی ٹرینڈ نہیں ہے کہ کوئی کتاب ہی بندہ اردو کی شروع کروا دے کہ میرے بچوں، میری بچیوں، خاندان کے بھتیجوں بھانجوں، عید ملنے آئے ہو، کباب کھاؤ، روٹی کھاؤ. آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھ کر کے فلاں سیرت کی کتاب کا تم مطالعہ کرو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. فاسق کہتے ہیں جڑا اگا پیچھا بڑا کرے، تجھی کرو میں آیا کر لیں گے، ویکھ لیں گے، او اللہ نے کر دینا ہے. یہ جان چھڑانے والے بندے، کنارے کنارے رہ کے مسلمان کہلوانے والے بندے، عمل سے دور بندے، ایسے بندے کو فاسق کہا جاتا ہے. فسق، فاسق یفسق، آگا پیچھا کرنے والا، ہر گل میں آگا پیچھا، ہر گل میں آئیں بائیں شائیں دائیں، سیدھی بات نہ کرنے والا، کہانیاں پانے والا بندہ، ہر بندے کو گیڑے میں رکھنے والا بندہ، کام نہ آنے والا بندہ، کسی جگہ لاڑ نہ پھڑانے والا بندہ. فسقوا فمأواہم النار. تو ان کا انجام آ گیا. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار التی کنتم به تکذبون. پھر جب یہ آگ سے نکلنے کی کوشش کریں گے، انہیں دھکا دے کے پھینکا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا یہ تمہاری چالاکیوں کا وبال ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. دنیا کے اندر تم پہ کتنی قسم کی مصیبتیں، مشکلیں آتی تھیں کہ تمہیں احساس ہو جائے کہ آخرت کی مشکل بڑی مشکل ہے، آخرت کی پریشانی بڑی پریشانی ہے، تاکہ تم رجوع کر لو، واپس پلٹو. لیکن تم رجوع نہیں کرتے تھے، تم توجہ نہیں کرتے تھے. جو بندہ آج سے 10 سال پہلے انخ اور ضد رکھتا تھا بیوی کے ساتھ، آج بھی انخ اور ضد رکھتا، کوئی تبدیلی نہیں. جو بندہ آج سے 10 سال پہلے گالیاں نکالنے میں مشہور تھا، آج بھی گالیاں نکالنے میں مشہور ہے، کوئی تبدیلی نہیں. جو بندہ آج سے 10 سال پہلے اکیلا نماز پڑھنے آتا تھا، آج بھی اکیلا ہی نماز پڑھنے آ رہا ہے، کوئی دائیں بائیں ساتھی نہیں. آج سے 10 سال پہلے فرضی ڈائلاگ اور پھوتے مارنے والا، آج بھی فرضی ڈائلاگ اور پھوتے مارتا ہے. میدان عمل کے اندر زیرو، ویسے سب ہیرو. میرے بھائی اپنی زندگی سنوار، اپنا لیڈر بن، اپنے آپ کو اپنا لیڈر قائد مان. صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے. کونین کے امام علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی اپنے آپ پہ غور کیا کر، وَابْكِي عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اور اپنے آپ پہ غور کر کے جب تجھے تیری کمیاں خود نظر آئیں، اوروں کے کہے پہ تو ضد کر جائیں گے نا کہ میرے اندر تو یہ غلطی نہیں ہے، میرے اندر تو یہ کمی نہیں ہے، ہاں اس لیے میں نے کیا، اس لیے کیا، ہزاروں عذر اور ہزاروں دلیلیں دے دیں گے. جب تو اپنے آپ سے پوچھے گا کہ تیرے اندر کتنی غلطیاں، کمیاں، ٹیڑھ پن ہیں،
نہ تھی جب تک اپنے گناہوں کی خبر تو دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی ہے جب سے اپنی برائیوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ تو اپنے آپ کے اندر جھانک دیکھ، تجھے کئی کمیاں نظر آئیں گی میرے صحابی۔ جب وہ کمیاں نظر آ جائیں تو ان کمیوں پہ رو کر کے، آنسو بہا کے، اللہ سے معافی مانگ کے خود کو سیدھا کرنے کی کوشش کر، یہ تیری کامیابی ہے۔ ہم روزانہ جذبات میں آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو یہ کر دیں گے، فلاں کو وہ کر دیں گے، کوئی کلا ہم فتح نہیں کر سکتے جب تک ہم خود کو نہیں سنبھال سکتے، خود کو نہیں سدھار سکتے۔ انسان کا نفس، اس کی مثال احادیث کے اندر بھوکے بیڑیے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ فرمایا جب یہ افراتفری پھیلاتا ہے، یہ آزاد ہو جاتا ہے، یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں رہتا، تو بھوکا بیڑیا بکریوں کا وہ نقصان نہیں کرتا، یہ خواہش، یہ نفس جو انسان کے دین اور ایمان کا نقصان کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ان خواہشوں اور نفس کے درندوں کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے، اور انسان خود ہے جو اس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے، ہم اپنے اندرونی طور پہ اتنے کمزور ہیں کہ ہم سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک ہے سگریٹ چھوڑنے کی خواہش، وہ خواہش کہتی ہے کہ اس میں نقصان ہے، خیال، فکر ہے، پیسے لگ رہے ہیں، ضائع جا رہے ہیں پیسے۔ اور ایک ہے دل کا سواد، جنگ لگی ہوئی ہے اندر، دل کہتا ہے پی، عقل کہتی ہے صحیح نہیں، اسے پوچھو، وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے۔ لیکن یہ اتنا کمزور ہے، یہ اپنے آپ کو سگریٹ نہیں چھڑوا سکا۔ برے لچے لفنگوں کی محفل میں بیٹھتا ہے، پتہ ہے غلط ہے، میرے شایع نہیں ہے، نہیں چھڑوا سکا۔ کیا انقلاب آئے گا، کیا بندہ لیڈر بنے گا؟ اسی صورت میں یہ ہے کہ لوگوں، ہم نے تم سے پہلے بڑی بستیاں ہلاک کی، کم ہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، جن کے مسکنوں گلی محلوں میں تم چلتے ہو، ان کا نام و نشان اس لیے نہیں رہا، ایک پوری آیت طیبہ ہے کہ ان لوگوں کا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں تھا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ جب قرآن سے، حدیث سے، پیغمبر کی بات سے ان کو سمجھایا جاتا تھا، یہ بات سمجھتے نہیں تھے، اعراض کرتے تھے، سن لیتے تھے، کرتے وہی تھے جو ان کا دل کہتا تھا۔ انہوں نے اپنے دل کو سکھایا ہی نہیں کہ وہ کرنے میں کامیابی ہے جو کرنے کا رب اور رب کا رسول کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ ہم نے اس بنی اسرائیل کے اندر قیادت کی سیٹ پہ، لیڈرشپ پہ ہم نے ان بندوں کو منتخب کیا لیڈرشپ کے لیے۔ ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ جب ان لوگوں کو اپنے آپ پہ کنٹرول آ گیا تو پھر ہم نے ان کو لیڈرشپ کے اندر منتخب کر لیا، لیڈرشپ بنا دی۔ کائنات کو لیڈ کرنے کے لیے ہم نے انہیں چن لیا۔ وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور جب ان کے اندر یقین آ گیا تو پھر ہم نے ان کو چن لیا۔ وقت پورا ہوا، محاضرہ اپنے اختتام کو پہنچا، گفتگو کلوز اپ ہوئی اور بینڈ اپ ہوئی۔ نتیجہ یہ کہ اوروں پہ اپنی باتوں کا جادو جگانے اور لوگوں کو منوانے سے پہلے ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو منواؤں۔ کسی دوسرے کو پہلے کہنے سے کہ ہم کوئی غلام ہیں، اپنے آپ سے بھی کہے۔ کائنات کا بدترین غلام وہ ہے جو نفس کا غلام ہے۔ یہ امام حسن رحمت اللہ علیہ کا مقولہ ہے۔ روئے زمین کا بدترین غلام وہ ہے
اور اس پہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو دلیل کرتی ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، لوگو تمہیں دیکھنے میں ایسے بندے بھی مل جائیں گے جو اپنی خواہش کو خدا بنائے بیٹھے. وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم ہونے کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. آنکھیں ہونے، قرآن کہتا ہے آنکھیں ہونے کے باوجود بھی وہ اندھے ہو جاتے ہیں، زبان ہونے کے باوجود بھی وہ گونگے ہو جاتے ہیں، کان ہونے کے باوجود بھی وہ بہرے ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ وہ اپنی خواہش کے غلام بن جاتے ہیں، اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں. یہ آیات اور یہ قرآن، یہ رب کے بتائے ہوئے جملے، یہ اللہ کا دیا ہوا اصول اور یہ نوشتہ، ایک ایک آیت طیبہ انسان کی تقدیر سنوارنے کی بات کرتی. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ. غور کرو سارے بھائی باہر والے بھی توجہ کرو. فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. جو بندہ خواہش کا غلام بن گیا اب اس کی رہنمائی کون کر سکتا ہے؟ اپنی خواہش کی غلامی سے نکلنا بہت بڑا چیلنج ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اپنے نفس کا غلام بن چکا، اس غلامی سے آزاد کروانا کوئی آسان کام نہیں ہے. بندوں کی غلامی سے تو بندے پیسے دے کے چھڑوائے جا سکتے ہیں. لوگوں، کیا تم نے کبھی غور کیا؟ اگر تم دیکھو تو تمہیں ملیں گے ایسے بندے جو اپنی خواہش کو اس حد تک لے گئے کہ خواہش جو کہتی ہے مانتے جاتے ہیں، جبکہ یہ حق اللہ کا تھا. انہوں نے جو چاہا، جیسا چاہا اپنی زندگی کا ہے جی وہ زندگی گزارنے کا، اسے ہم کہتے ہیں انگلش کے اندر یار کیا کہتے ہیں، لائف کا سٹائل، لائف سٹائل. یہ میرا لائف سٹائل ہے جی، میں جیسے چاہتا ہوں میں گزاروں. خواہش ہے نا، مرضی. اس حد تک پھر مادیت تھی، پیسہ تھا، جو چاہا کیا اور سمجھا میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں. یہ انسان کلا ان الانسان لیطغی، لوگوں انسان میں سرکشی آتی ہے کسی کے کہنے سکھانے پہ نہیں. الرآہ استغنا، جب وہ دیکھتا ہے کہ میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. کوئی کسی کے سرکش بنانے پہ سرکش نہیں بنتا، انسان اپنے نفس کے کہے پہ سرکش بنتا. شیطان پھر اس جلتی پہ تیلی لگاتا ہے، تیل ڈالتا ہے. لوگوں تمہیں ملیں گے ایسے بندے، خواہشوں کو خدا بنا رکھا ہے. اللہ نے انہیں ان کے علم کے باوجود گمراہ کر دیا. کتنے بندے ہیں صاحب فکر و دانش ہیں لیکن پھر بھی گمراہ ہیں، کسی کے کہے پہ نہیں، اپنی خواہش کے غلام بنے ہوئے. یہ اندرونی چیلنج ہے. اگر بھائی بھائی سے نہیں مل رہا، کسی کے کہے پہ نہیں مل رہا، اس کا اپنا دل نہیں کر رہا. گھر میں کسی کو بلا کے چائے نہیں پلا رہا، کسی کے کہے پہ رکا ہوا ہے، اس کا اپنا جی نہیں کر رہا. آپ مجھے سارے ایک بات کا جواب دیں، جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا، کسی نے روکا ہوا ہے؟ بتائیں نا، بولیں یار. جمعہ پڑھنے نہیں آ رہا، کسی نے روکا ہوا ہے؟ روکا ہوا ہے. کس نے؟ اس کے اپنے آپ نے. اس کے کیا آپ کے پورے مجمع میں ایک بندہ بھی ہے جو کہے میری بیوی مجھے جمعہ پڑھنے سے روکتی ہے، میرے بچے مجھے جمعہ پڑھنے سے روکتے ہیں؟ نہیں بھائی، کسی کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں. جو نہیں آ رہے کسی کے روکے سے نہیں رکے ہوئے، اپنے روکنے سے رکے بیٹھے. ہمارے ساتھ جو نہیں چل رہا اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس کے اپنے اندر کی ضمیر کے، اور ہم نے انشاءاللہ یہ رکاوٹیں توڑنی ہیں. اونچی آواز سے انشاءاللہ کہ ہم تجھے کنٹرول کرنا جانتے ہیں. سانو چنگے تے برے دی تمیز ایس عقل تھانی خدا نے سکھائی ہے. اے نہیں تو جو چاہویں تے تینوں جنابی تیریاں عیاشیاں پوریاں کر دے پھر یہ ایویں نہیں جی ہونا. علم کے باوجود اللہ گمراہ کر دیتا ہے. ختم علی سمعہ وقلبی، دل ہونے کے باوجود بے دل کر دیتا ہے، آنکھ ہونے کے باوجود اندھا کر دیتا ہے. آنکھوں پہ پردے آ جاتے ہیں. جب خواہش پروان چڑھتی، خواہش کا غبار دماغ کو لپیٹ میں لیتا ہے، آنکھ پہ پردہ پڑ جاتا ہے. بندہ سمجھتا کائنات اندھی ہے. کائنات
پردے پڑ جاتے ہیں. فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. لوگوں اس بندے کو سمجھانا آسان نہیں ہے، اس کو اس غلامی سے نکالنا آسان نہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ یہ جو میں نے ایک مرکزی اور بنیادی بات آج اپنے احباب کے سامنے اٹھائی ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. تربیت کی نظر سے، میدان عمل میں اتر کے کام کرنے کی غرض سے، اور اپنے آپ کو سنوارنے نکھارنے کی غرض سے میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن، ارے اپنا تو بن. ہم نے آج کے جمعے کے بعد اپنے آپ کو سوچنا، اپنے آپ کو کھڑا کر کے سامنے اپنے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، اور یہ پوچھ کر کے یہ دیکھنا ہے کہ آیا میرا اپنا آپ میرے کنٹرول میں ہے یا نہیں. تو اگر تو کنٹرول میں ہے تو یقیناً آپ کو مبارکباد، آپ شاباش کے حقدار، آپ لیڈر، آپ قائد. لیکن ایسا ہے نہیں، میں اپنی خواہشوں کے ہاتھوں مجبور، آپ اپنی خواہشوں کے ہاتھوں مجبور. کاش خدا ہمیں ان باطل خواہشوں کے مقابل کڑا ہونے کی توفیق دے دے. ہم اپنے لیڈر بن جائیں، اپنی ذات کے قائد بن جائیں، اپنے اندر ایک انجمن بن جائیں، اور اپنے آپ کو سکھا لیں، سدھا لیں وہ باتیں جو رب کہتا ہے اور رب کا حبیب کہتا ہے. ممبر و محراب سے جو روشنی آپ کو دیتی ہیں، لائی لگ تھوڑے ہیں، نفس لگ زیادہ ہیں. ہم نے نفس لگ نہیں بننا، خواہش لگ نہیں بننا، خواہشوں اور نفس کی بری خیالات اور چاہتوں کے پیچھے نہیں چلنا. عقل سے کام لینا ہے اور عقل مندوں کی زندگی گزارنی ہے. خدا دانش مندوں کی جگہ عطا فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Isso.